میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنتا اگر چندرا بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، نتیش کمار، کمارا سوامی، اجیت پوار اور جب تک آپ ان کو سیاسی طور پر شکست نہیں دیں گے ان کا دماغ ٹھکانے آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جگن موہن ریڈی کا ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کرنول میں گول گنبد کی درگاہ ہے اور وہ آثار قدیمہ کا بھی اس میں رول ہے۔ اب جب سے یہ قانون بن چکا ہے وقف بورڈ اس کا مالک نہیں ہے، ASI اس کا مالک بن چکا ہے۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا آندھرا پردیش کی عوام کو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی مسجد کو، درگاہ کو، خانقاہ کو آپ سے چھین سکتی ہے۔ آپ اس خوش فہمی کا شکار مت رہیے، نہیں ہمارے پاس ہے، یہ ہے۔ گورنمنٹ کچھ بھی سیکشن 3C اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ، اور پھر اس میں ایسا قانون بنایا گیا کہ لیمیٹیشن کا قانون لاگو کر دیا گیا۔ اگر کوئی 12 سال سے 20 سال سے وقف کی جائیداد پر قابض ہے تو چندرا بابو نائیڈو اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی ایک ترکاری کی دکان ہے ہیریٹیج کے نام سے، اگر وہاں پر کوئی 20 سال سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو میری ہو جاتی، آپ کی رہتی۔ آپ لیمیٹیشن کا قانون اس پر لاگو کر دیے۔ RSS یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں ان کے پاس ایک لسٹ ہے ان مسجدوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چندرا بابو نائیڈو اور پون کلیان نے RSS کے ایجنڈے کو سامنے بڑھایا ہے اور RSS کو اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو نے BJP کا ساتھ دیا۔ آندھرا پردیش میں یقیناً ترقی ہونی چاہیے، مگر چندرا بابو نائیڈو آندھرا پردیش کی عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں امراوتی کے لیے کر رہا ہوں، چندرا بابو نائیڈو امراوتی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے آندھرا پردیش کی بلیٹ لگا دیے دلی میں۔ کوئی امراوتی کا کام کیا ہو رہا ہے بتاؤ آپ؟ مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں 2024 میں الیکشن ہوا، آندھرا پردیش کی عوام میں ابھی سے چندرا بابو نائیڈو کے خلاف غصہ پیدا ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ غصہ اور بڑھے گا، اور چندرا بابو نائیڈو کو الیکشن، جب کبھی بھی لوکل باڈی کے الیکشن ہوں گے یا اگر کچھ بھی الیکشن ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا مؤثر جواب دیجئے۔ ہمارے جو بھائی تیلگو دیسم پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نائیڈو آپ کی بات کو نہیں سنتا، آپ نکل جاؤ پارٹی چھوڑ کے، چھوڑ دو پارٹی کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ قانون مسجد کو چھیننے کے لیے بنایا گیا، یہ قانون درگاہوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا، یہ قانون خانقاہوں کو، قبرستانوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب تمہاری اور میری پہچان مسجد سے ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، میں آپ کوئی دوسری پارٹی میں ہوں گے، مگر جب بات شریعت کی، مسجد کی آتی ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بے خوف ہو کر TDP کو چھوڑ دیجئے اور پیغام دیجئے کہ آپ کبھی بھی سمویدھان پر، کانسٹیٹیوشن پر، شریعت پر، مسجد پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چندرا بابو نائیڈو کی تائید سے کیا ہو رہا ہے۔ مظفر نگر میں یاترا شروع ہوتی ہے، وہاں پر سنگھ پریوار کے لوگ چلے گئے ایک دکان پر، جا کر کہا کہ تمہارے پاس نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام سے کیا مطلب،
اس کا آدھار کارڈ پوچھے، آدھار کارڈ نہیں تھا. اس سے کہا کہ تمہاری دکان کا نام یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا میری مرضی ہے. تو اس سے کہا تمہارا پینٹ کھول کے دکھاؤ ہم کو. نہیں یہ ہوا ہے، مذاق کی بات نہیں ہے. پھر بعد میں شخص نے کہا کہ میں پینٹ نہیں کھولوں گا تو اس کو گالی گلوچ کی گئی. بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو غصہ کر رہے تھے، گالی دے رہے تھے، اس کا نام گوپال ہے. اب بات آئیے، آپ اس ملک میں اس طرح کا نفرت پھیلائی جا رہی ہے مظفر نگر میں، اور چندرا بابو نائیڈو خاموش بیٹھے ہیں. چندرا بابو نائیڈو سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، دتاتریہ ہوسبولے نے کہا کہ سمویدھان میں سے سیکولر اور سوشلزم کے ورڈ کو نکالنا چاہیے. کیا چندرا بابو نائیڈو اس پہ راضی ہیں؟ اگر راضی نہیں ہے تو چندرا بابو نائیڈو کو پبلکلی کنڈیم کرنا چاہیے دتاتریہ ہوسبولے کے بیان کو کہ بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے ہمارے سمویدھان کا. آپ دیکھ لیجیے آرٹیکل 9 کیا ہے، آرٹیکل 15, 16, 25, 26, 27, 29 کیا ہے یہ. اور پھر ووٹر لسٹ میں نام کو بھی مذہب کے نام پر سے نہیں نکالا جا سکتا. آج چندرا بابو نائیڈو اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آخری بات، مہاراشٹرا میں بی جے پی کی سرکار ہے. نائیڈو جا کر فڈنویس سے بڑے گلے ملے، پپیاں لیے تھے اس کو. وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر میرا روڈ میں نیا نگر میں 7 بنگالی کو پکڑ لیا گیا. ایک کا نام محبوب اور شمیم خان تھا، کنسٹرکشن ورکر تھے، تھانہ ڈسٹرکٹ میں پکڑ لیے. اس کے بعد اور 3 کو پکڑ لیے. اس کے بعد میاں بیوی کو پکڑ لیے، فضل مدل اور تسلیمہ کو. ان کو پولیس نے ان کا آدھار کارڈ دیکھا، بولے کہ نہیں تم بنگلہ دیش کے ہو. اس نے کہا مرشید آباد کا ہوں، بولے نہیں. فون نکالا، فون پھینک دیے. اس نے پین کارڈ دیا، پین کارڈ پھینک دیے. ان 7-8 ہمارے بنگالی مسلمانوں کو جو ہمارے دیش کے ہیں ان کو بٹھا کر بنگال پہنچا کر بی ایس ایف کے حوالے کر کے بی ایس ایف والوں نے ان کو خوب پیٹا اور ان کو لے جا کر ڈھکل کر بندوق کی نوک پر بھارت کے بارڈر سے نکال کر بنگلہ دیش کے بارڈر میں پھینک دیے. یہ ہو رہا ہے چندرا بابو نائیڈو. آپ کو اپنی کرسی کی پڑی ہے، ہم کو ہمارے دیش سے بنگالی زبان بولتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس 5-8 ہزار روپے تھے، بی ایس ایف کے لوگوں نے 7,500 روپے چھین لیے مجھ سے، بنگلہ دیش میں ڈھکل دیا ان کو. پھر بنگال کی پولیس نے پورا بھجایا، کاغذات بھجائے کہ یہاں کے رہنے والے 3 بارڈر ہے اتر دیناجپور کوچ بہار سے، ڈھکل دیے 7 کے 7 لوگوں کو. بتائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں. ارے اگر آپ کو مہاراشٹرا میں بنگالی بولنے والے بنگلہ دیشی نظر آ رہے ہیں، میں نریندر مودی سے یہ کہہ رہا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، اگر آپ زبان کو دیکھ کر ایسا کر رہے ہیں تو کیا آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 4 ظالم لوگ جو 26 ہمارے ہندو بھائیوں کو پہلگام میں گولی مارے، وہ کہاں چھپ گئے؟ نکالو ان ظالموں کو مودی. آپ صرف بنگالی زبان بول رہے ہیں. ان کا ایئرپورٹ پہ، پونا ایئرپورٹ پہ ان کا آدھار کارڈ پھاڑ دیے. بیچارے کا 25,000 کا سمارٹ فون رکھ لیے حضرت پولیس. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں. بہرحال کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ مل کر تیلگو دیشم کو سبق سکھائیں گے. نہیں سکھائیں گے آپ پون کلیان کو بتائیں گے کہ سپر سٹار آپ ہیں. آپ بہت جو آج ان کو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مار دیا گیا. اللہ ان فلسطینیوں کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم.